بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یقیناً آپ کا نام جیسے امام اعظم ہے، حقیقت میں آپ امام اعظم ہی ہیں۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت، آپ کا زہد و تقوی بے مثال ہے۔ ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل فرمائی، رات رات بھر کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرمائی، اور یہ وہی ذات پاک ہے جن کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں ہی حیات ظاہری میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ ملک فارس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر علم ثریا ستارے کی بلندی پر ہو تو وہ شخص فارس کا رہنے والا وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا۔ چنانچہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے کہ علم میں یکتائے روزگار ہیں اور آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی یقیناً یہ بھی بڑے صاحب علم تقوی پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کو بھی جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کہ جو آپ سے حل نہیں ہو پاتا تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے پاس جاتے اور وہاں پر آپ اپنا معروضہ پیش کرتے کہ یہ مسئلے کا مجھے حل چاہیے، تو امام اعظم کی قبر سے آواز آتی کہ اے شافعی اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ امام اعظم جب تک زمین پر رہے تب بھی رہنمائی و رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور زمین کے اندر جب تشریف فرما رہے وہاں سے بھی ہدایت کا پیغام عطا فرماتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ الحمدللہ ہم حنفی مسلمان ہیں۔ بولیے ہم کون ہیں؟ حنفی مسلمان ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی اقتداء کرنے والے اور آپ کی مسائل میں پیروی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم حشر کے میدان میں تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اے حنفیو اور اب کی بارگاہ میں، اے شافعیو اور اب کی بارگاہ میں، اے مالکیو اور اب کی بارگاہ میں، اے حنبلیو اور اب کی بارگاہ میں۔ یہ چار مسلک فقہ کے مسلک ہیں، شریعت مطہرہ کے مسلک ہیں، فقہی مسائل پر مسلک ہیں، چار مسالک جو حق پر ہیں۔ امام اعظم کا مسلک بھی حق ہے، امام شافعی کا مسلک بھی حق ہے، امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی حق ہے، امام مالک کا بھی مسلک حق ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سب کے مسالک حق ہیں۔ یہ کہ یہ چار مسلک کیوں بنے جبکہ قرآن ایک ہے، حدیث رسول ایک ہے، یعنی مطلب ایک سے مراد سرکار کا فرمان بھی مسلم الثبوت ہے، قرآن بھی مسلم الثبوت ہے، تو پھر چار ائمہ کو اپنا اپنا طریقہ کار مقرر کرنے کی کیا حاجت پیش آئی؟ تو سنو، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی، مولا تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ میرے محبوب کی ہر سنت قیامت تک زندہ رہے، میرے محبوب کی ہر سنت، ہر ادا قیامت تک زندہ رہے۔ تو امام اعظم نے بھی جو مسلک پیش کیا وہ حدیث رسول کی بنیادی پر پیش کیا، امام شافعی نے جو پیش کیا وہ بھی رسول کی حدیث کے مطابق پیش کیا۔ اب مثال اس کی یہ دیتا ہوں، جیسے ہم حنفی حضرات ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور امام شافعی کے پیروکار جو ہیں وہ ہاتھ ناف کے اوپر دل کے نیچے باندھتے ہیں۔ یہ حنفی اور یہ شافعی، یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، سمجھ گئے؟ اب
امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث پر عمل کیا، اور امام شافعی نے ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے والی حدیث پر عمل کیا۔ سنت یہ بھی ہے، سنت یہ بھی ہے، تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے محبوب کی سنت قیامت تک زندہ رہے۔ تو امام اعظم کے چاہنے والے ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں سرکار کی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے رسول پاک کی ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے سرکار کی ہر سنت زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارے حیدرآباد دکن کے ایک بڑے مشہور شاعر جن کا نام غالباً خواجہ شوق صاحب ہے، انہوں نے ایک بڑی پیارا شعر کہا تھا، مجھے دل کو چھو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سنت رسول جو ابھی تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول جو ابھی تک نہ مر سکی، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، یہ کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ تو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مردہ کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ یہ بتائیں کہ جب سرکار کی سنت نہیں مردہ ہوئی تو سرکار کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اعلی حضرت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان دراصل قرآن و حدیثی کا خلاصہ ہے اور سنت سرکار ہے، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ آپ نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ اگر میری کہی ہوئی کوئی بات یا میرا بیان کیا ہوا کوئی مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے تو تم میری بات پہ عمل نہ کرنا، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا۔ لیکن آج تک الحمدللہ سینکڑوں سال گزر گئے امام اعظم کو وفات فرما کر، آج تک کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن کے خلاف ہو یا حدیث رسول کے خلاف ہو، آج تک کوئی مائے کلال پیش نہیں کر سکا۔ یہ امام اعظم کی حقانیت کا دلیل ہے الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے جو فرمایا وہ قرآن حدیث کے مطابق فرمایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے وہ علوم کو ظاہر فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے پانی طلب کیا، اچانک شوہر کا مزاج بدل گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اگر یہ پانی میں پیوں گا تو تجھ پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی تو پیے گی تو بھی تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی کسی اور کو پلائے گی تو بھی تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی کو تو پھینک دے گی نیچے زمین پر تو بھی تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر یہ پانی کو تو پیالے ہی میں رکھ دے گی تو تجھ پہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب بتاؤ اس کا کیا حل ہے؟ کیا حال ہے اس کا؟ بچنے کا راستہ کوئی ہے؟ بچنے کی صورت کوئی ہے؟ نہ پی سکتی، نہ پلا سکتی، نہ پھینک سکتی، نہ رکھ سکتی، کرے تو کیا کرے؟ ہے اللہ کا اس کا مسئلے کا جواب کوئی؟ الحمدللہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت پردے میں دوڑی ہوئی آئی، معروضہ پیش کیا، حضور ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کیا کروں؟ تو فرمایا گھبرا مت، گھبرا مت، جا ایک کوری چادر لے، بڑی نئی چادر لے، چادر کے کنارے پانی میں ڈبوتی جا، پانی چادر میں پانی پورا جذب ہو جائے گا، پھر اس کو تو احتیاط سے دھوپ میں سکھا دینا، تجھ پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم کا مسلک ہے، یہ امام اعظم کی فطانت ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے۔ الحمدللہ آپ نے جو فرمایا وہی الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا، کوئی طبعی بات نہیں کہی، بلکہ آپ نے اللہ رسول کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر